أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. بعد الحمد والصلاة على نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا پڑھنا آپ آپ کا سننا فریقین کا سن کر سمجھ کر میرا معنی کا ملک توفیق عنایت فرمائے. آج کا موضوع جو ہے وہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کی سیرت نور کے چند گوشے ہم پڑھنے اور سننے کی اجازت حاصل کریں گے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اے پیارے محبوب اپنے ان غلاموں سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا. میں کل کا مطلب ہوتا ہے اے محبوب تو کہہ دے تو فرما دے انہیں یا رسول اللہ کیا کروں لا نہیں اسألکم میں تم سے سوال کرتا کہ میں تم سے سوال کرنے نہیں آیا. یہاں سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ مانگنے نہیں آیا ہوتا دینے آیا ہوتا ہے. جس طرح حدیث پاک کا مفہوم ہے واللہ یؤتی ما لا قاسم بہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خزانے مجھے عطا فرمائے اور انہیں میں بانٹتا ہوں. تو اس حوالے سے اللہ کے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثار غلاموں کو بتایا کہ میں تجھ سے آپ لوگوں سے کچھ نہیں مانگتا علیہ اس چیز پر کہ میں نے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پتہ دیا, میں نے تمہیں قرآن بتایا, میں نے تجھے لائف سٹائل دیا. اب دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کیسے حالات سے لوگ گزر رہے تھے. ایک دوسرے کا قتل کرنا, پانی کے جھگڑے کئی سالوں تک چلتے رہتے تھے. کوئی سواری لے کر گزر گیا اسے قتل کر دیا. جہالت کا عالم یہ تھا کہ ماؤں کو بیچ جاتے تھے, باپوں اپنے جو بزرگ تھے اپنے والدین تھے انہیں دھکے مار کر گھروں سے نکال دیا کرتے تھے, اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے, اور عورت کی کوئی وقت نہیں تھی. اپنی سگی ماں کے اوپر کالا کپڑا ڈال کر اس کے ساتھ جاتی والا معاملہ یہ سارے کچھ عرب میں موجود تھا. لیکن کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے, انسانوں کو عزت ملنے لگی, والدین کو عزت ملی, ماں کو شان ملی, بیٹی کو مقام ملا, لائف سٹائل بہتر بدلی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجاشی کے پاس جب گئے تھے نا تو انہوں نے وہاں پہ یہی بات کی تھی کہ ہم تو ذلت اور رسوائی اور اندھیرے کی ظلمت کی زندگی گزار رہے تھے. کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کے تبسم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ کرم فرمایا. ہم ایک دوسرے کی اہمیت قدر و منزلت کو جاننے لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ان کے یہ غلام آتے ہیں, میری طرف توجہ فرمائیں, آتے ہیں وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی فرائض نبوت میں دن رات مشغول رہتے ہیں, آپ کی بیویاں بھی ہیں, ظاہری بات ہے آپ کو ضروریات زندگی بھی ہے, تو یہ تھوڑی سی رقم ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں دین دیا, اسلام دیا, اللہ کا پتہ دیا, اتنا کچھ آپ نے ہمارے لیے کیا, اگر ہم تھوڑا سا آپ کے لیے کچھ کر دیں تو بڑی بات تو نہیں ہے نا. جب یہ معاملہ بنا تو اس وقت یہ آیت کریمہ اتری اور فرمایا اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بتا دیں جو نبی ہوتا ہے وہ مانگتا کچھ نہیں ہے کہ میں نے تمہیں رب کا پتہ دیا اب تم میری خدمت کرو گے, ایسی بات نہیں. ہاں البتہ اگر تم مجھے خوش کرنا چاہتے ہو, تم مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو میرے بچوں سے پیار کرو. اب یہاں پہ دو باتوں کا ادراک ہمیں ہوا کہ جتنا بھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبسم سے ہم روشن ہوئے ہیں, ہم پہ مہربانیاں ہوئی ہیں, ہم پہ فضل ہوا ہے, ہم انسان بن گئے ہیں, ہم اشرف المخلوقات بنے ہیں, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ بنے ہیں نا. بولیے نظر ایسا ہی ہے نا.
جتنا بھی ہمیں اسٹیٹس مقام ملا، ہم فرشتوں سے افضل ہو گئے، ہم باقی امتوں سے افضل ہو گئے، ہم قرآن پاک ہم اچھے طریقے سے نہیں پڑھ سکتے، 3 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ ایک نماز کے درجے کئی نمازوں کا ثواب ملتا ہے، ایک رات کے جاگنے سے کئی سالوں کی عبادت مل جاتی ہے۔ یہ سارا کچھ جو ملا ہے یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہی ملا ہے نا۔ تو یہ سارے کچھ کا جب اللہ کے محبوب کے مقرب بندے کے غلام جب آئے نا کہ یا رسول اللہ آپ نے ہمیں اتنا کچھ عطا فرمایا تو اس میں ہم کچھ دینا چاہتے ہیں، مال و دولت جو ان کے پاس تھا، تو مصطفیٰ جان رحمت سے خدا نے کہلوایا محبوب ان سے اور کچھ نہ مانگ، اپنے بچوں کا ان سے پیار مانگ، اپنے بچوں کا ایک طرف سارا کچھ تھا، دوسری طرف تھا بچوں کا پیار، دوسری طرف تھی اہل بیت، دوسری طرف تھے 5 تن پاک۔ اور ہمارا جو سنیوں کا عقیدہ ہے نا اہل بیت میں ہم صرف وہ 5 ہستیوں کو شامل نہیں کرتے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حسنین کریمین طیبین، ہم ان تک اہل بیت کو محدود نہیں کرتے۔ جو جماعت اہل سنت کا عقیدہ ہے نا بھائی جان، وہ یہ ہے کہ اہل بیت میں میرے پاک نبی کے والدین بھی شامل ہیں۔ اہل بیت میں میرے پاک نبی کے والدین شامل ہیں، میرے پاک نبی کی ازواج شامل ہیں، جن کے بارے میں فرمایا ازواجہ امہاتہم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج ہے نا، میرے پاک نبی کی جو ازواج مطہرات ہے نا، میرے پاک نبی کی جو بیویاں ہیں نا، وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ کن کی مائیں ہیں؟ یہ بھی اہل بیت میں شامل ہے۔ اہل بیت ایک وہ گھرانہ ہے جس کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے نسبت ملی ہے۔ اب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یمین و یسار میں آگے پیچھے میں جو آتا گیا سارے اہل بیت ہوتے گئے۔ میرے پاک نبی کے والدین بھی اہل بیت ہیں، میرے پاک نبی کی جنتی ازواج بھی اہل بیت ہیں، میرے کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے مولا علی پاک، سیدہ پاک، یہ بھی اہل بیت ہے۔ میرے پاک نبی کی عظمتوں والی شانوں والی 4 بیٹیاں بھی اہل بیت ہے۔ یہ سارے اہل بیت ہیں۔ تم لوگ کیوں اہل بیت کا جو ہے وہ زاویہ کمزور کرتے ہو، اسے لوز کرتے ہو؟ اہل بیت مصطفیٰ جان رحمت کے گھر والے بھی ہیں، گھر والے بھی کچھ ہیں۔ اب دیکھیں سسر جو ہوتا ہے وہ گھر والا ہوتا ہے، نہیں بولے ہوتا ہے، اور سالہ وہ بھی ہوتا ہے۔ سسر بھی گھر والا اور داماد بھی گھر والا۔ جس کی بیٹی دے دی جائے نا وہ بھی گھر والا بن جاتا ہے، اور جس کو بیٹی دے دی جائے وہ بھی گھر۔ اب مصطفیٰ جان صلی اللہ علیہ وسلم کی بھائی جان عظمت کا معاملہ دیکھیں۔ میرے پاک نبی کے جو حق 4 یار ہیں، حق 4 یار تو سارے ہی حق پہ ہیں نا، جن کا خاتمہ بالایمان ہوا، ان کو نسبت دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میٹھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نسبت میں پرویا کہ 2 داماد ہیں، 2 داماد ہیں اور 2 سسر ہیں۔ حضرت ابو بکر اور عمر کون ہیں؟ سسر ہیں۔ مولا علی شیر خدا اور حضرت سیدنا عثمان غنی دونوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے پاک نبی کے داماد، 2 سسر 2 داماد، سارے یار نبی دے عاشق، پر کوئی نہیں انہاں 4 ورگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہونا، محمد مصطفیٰ دے 11 ورگا، نہ دھرتی پیدا کیتا نہ کرنا، محمد مصطفیٰ دے وفاداراں ورگا، اعظم شان صدیق دی کی پوچھنا ہے، ایکو یار ہزارہ اللہ۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی محبت مانگی گئی۔ پھر میرے کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اہل بیت کون ہیں؟ کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں پہ مختلف کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملتے جلتے فرمان ارشاد فرمایا علی بھی میری اہل بیت ہے، زہرا بھی میری اہل بیت ہے، حسنین کریمین بھی اہل بیت ہے۔ میرے کریم ایک موقع پر کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر انور، جس چادر کی قسم رب کو اٹھائے، وہ اوڑی نا علی کو ملایا، حسنین کریمین کو شامل کیا، زہرا پاک کو شامل کر لیا، ان کو چادر میں لے کر عرض کیا اے میرے اللہ یہ میری اہل بیت ہے۔ اللہ اسی اہل بیت کے خوبصورت چشم و چراغ حضور سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نواسے ہیں جنہیں میرے کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اگر حسن اور حسین کی شخصیت، ان کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا جائے تو مفسرین کہتے ہیں کہ بعض جگہ ایسی نظر آتی ہیں جہاں پہ میرے کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سے حسین سے بھی زیادہ پیار کیا،
اور میرے قیمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس لخت جگر کو اپنی گود میں بٹھا کر پیشانی پہ بوسہ دے کر فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے، سبحان اللہ، یہ میرا بیٹا سید ہے، یہ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ سبحان اللہ، توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ سبحان اللہ، یہ میرا بیٹا سید ہے، مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح، پکی مستند حدیث پاک، دو گروہوں کے درمیان۔ ہر مفسرین ہم آل سنت کے سوائے مخصوص لوگوں کے جو میرے پاک نبی کی ہر نسبت کا اعلان نہیں کرتے، ان کی بات چھوڑ کر ہم جو آل سنت ہیں ان سب کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ اشارہ مولا علی اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں جو لڑائی تھی نا اس کی طرف تھا۔ اور پھر جناب حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب باری آئی، پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھوڑے معاملات بنے، تو جو لیک اور ہنار بیٹا ہوتا ہے نا وہ اپنے والدین کی پاسبانی بڑی کرتا ہے، والدین کے کیے ہوئے وعدوں کو کہ پورا اترتا ہے۔ اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت قربان کر دیا مصطفیٰ جان رحمت کہ اس فرمان پہ کہ یہ میرا بیٹا سید ہے، اور دو مسلمانوں کو دو مسلمان کرو، کتنے جی؟ دو مسلمان، دونوں کو مصطفیٰ جان رحمت نے مسلمان کہا ہے۔ آج ہمارا ایک فرقہ نا ایک گروہ کو گالی دیتا ہے، دوسرے کو اپنا آقا و مولا مانتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا معاذ اللہ پھر وہ جو دو گروہ ہیں وہ کون ہوں گے؟ مصطفیٰ نے فرمایا وہ دونوں مسلمان ہوں گے۔ اور آئیے مولا علی سے پوچھ لیتے ہیں، یا علی پاک آپ کے جو تھوڑے بہت معاملات بنے تھے، حضرت امیر معاویہ کی طرف سے کچھ لوگ تھے، کچھ آپ کی طرف سے تھے، دونوں طرف سے کچھ لوگوں نے جام شہادت نوش کیا، یا علی بتائیں کیا وہ بھی شہید ہیں؟ فرمایا وہ بھی شہید ہیں اور ہم بھی شہید ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ہاں، امام حسن جو ہے علیہ السلام سر کی چوٹی سے لے کر ناف تک میرے پاک نبی کی شبیہ تھی، اور جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ناف سے لے کر پاؤں تک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت تھی۔ جب صحابہ کا دل مضطرب ہوتا نا، بے قرار ہوتا، تو علی کا گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے اور کہتے اپنے دونوں شہزادوں کو ذرا کی زیارت کروائیں، ہم نے مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھنا۔ سبحان اللہ۔ اور سر ان کی جو تربیت ہوئی ہے نا وہ مصطفیٰ کی گود میں ہوئی ہے۔ میرے قیمت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے کندھوں پر بٹھائے نا، تو اگر غلام پوچھیں واہ کمال سواری ہے، تو مصطفیٰ فرماتے ہیں سوار بھی تو کم نہیں، سوار بھی تو آ جائے۔ سر ہمارے بچے جو ہوتے ہیں نا وہ گلیوں کھیتوں میں کھیلتے ہیں، کھلیانوں میں کھیلتے ہیں، پر علی کے بچوں کو کھیلنے کے لیے بھی علم نشرہ والا سینہ ملا۔ ایک جو شخصیت ہوتی ہے نا اس کی عظمت، اس کی رفت، شان و شوکت کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہوگی کہ عظیم باپ کا بیٹا ہے، ایسی ہے۔ دوسرا ماں بڑی عظیم تھی، دوسرا بھائی جو ہے وہ بھی عظیم تھی، دوسرا بہن تھی وہ بھی عظیم تھی، تیسرا خاندان وہ عظیم ہو۔ اب دیکھو نا یارو، یہ بچے جو ہے نا ہے علی کے، پر رب کہتا ہے اے پیارے محمد یہ حسن اور حسین تیرے بچے۔ وہ اس جگہ پہ بلایا نا، تم اپنے بچوں کو لاؤ، میں اپنے بچوں کو لاتا ہوں۔ جب عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ ہوا تھا نا تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا تھا پیارے محمد تو اپنے بچے لے جا، انہیں کہے وہ بچے لائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو مولا علی پاک کی سیرت نور کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بھی گھر میں چھوٹا موٹا کام ہوتا تھا نا آپ حسنین کریمین کو بہت کم حکم دیتے تھے۔ عباس بڑے ہو گئے تھے نا تب تک، 13 سال کے ہو گئے تھے، عباس پانی پلا، عباس میری ذرہ لا، عباس فلاں چیز اٹھا کے لا، فلاں چیز اٹھا کر لا۔ ایک دن پوچھا گیا نا یا علی آپ ان بچوں کو سوال کیوں نہیں کرتے، انہیں کیوں نہیں بھیجتے کاموں چھوٹے موٹے کاموں پہ؟ تو علی پاک فرمانے لگے یہ تو محمد مصطفیٰ کے بیٹے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر میرے کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بڑے ناز و نام سے پالا، ایسے نہیں کربلا میں اسلام کی بقا کے لیے سارا کچھ مولا حسین نے مارا، تربیت ہوئی تھی۔ اور جس طرح میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ نسبتوں کی وجہ سے بندے کو عظمت ملتی ہے۔ دیکھو نا یہ کیسا گھرانہ ہے، ہاں
جن کا نانا امام الانبیاء ہو، سبحان اللہ اور نواسوں کی عظمت کسی سے پوچھیں گے، جن کا باپ امام الاولیاء ہو، جن کی والدہ سیدہ نساء جنت ہو، جن کی والدہ جنتی عورتوں کی سردار ہو، اور جس کا بھائی آدھی جنت کا مالک ہو، جس کی بہن اہل بیت کی درخشندہ ستارہ ہو، نور چشم مصطفیٰ ہو، بتاؤ اس کا۔ اور اگر گھرانے کی بات آ جائے تو رب فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یہ وہ گھر ہے، کائنات میں گھر تو اور بھی بڑے بڑے ہیں، پر خدا جس گھر کی پاکی کی قسمیں اٹھائے وہ علی کا گھر ہے۔ سبحان اللہ ایسی بات ہے کہ اتنے اعلیٰ۔ اور سر جی جن کی چکیاں جبریل چلائیں، واہ جن کے جھولے فرشتے جھلائیں، وہ کوئی عام ہستی ہے؟ وہ بڑی اعلیٰ اکمل ہستی ہے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو آگے اگر لے کر چلتے ہیں نا تو حضور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں پہلی حدیث کی روایت 2 سال کی عمر میں کی تھی۔ سبحان اللہ رگوں میں جو خون بہتا ہے زہرا پاک کا ہے۔ واہ 2 سال کی عمر۔ اے حسین حسن بتائیں کیسے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میری عمر 2 سال تھی، میں اپنے نانا کے پاس ملنے کے لیے گیا تو صدقہ کی کچھ کھجوریں آئی پڑی تھی، میں بچہ تھا، دوڑ کر میں نے ایک کھجور اٹھا لیا، کھانے لگا تو نانا جان نے دیکھ لیا، مجھے اپنی گود میں بٹھا کر میرے حلق میں انگلی ڈال کر صدقے کی کھجور نکال دی اور پیشانی چوم کے فرمایا سادات پہ نہ صدقہ حرام ہے، سادات پہ تو سید ہے میرا، تو سید ہے، تجھ پہ ہم پہ صدقہ حرام ہے، البتہ کوئی تحفہ ہوگا تو وہ قبول کرے۔ آپ نے اپنی زندگی میں وہ پہلی حدیث روایت کی ہے، آپ نے آ کر امی جان کو بتایا، بابا کو بتایا، یہ پہلے حسن مجتبی 2 سال کی عمر میں، اتنی کم عمر میں کسی نے روایت نقل نہیں کی۔ یہ اعزاز بھی امام حسن مجتبی کا ہے، اور مولا علی کے گھر کا جو پہلا امام ہے نا اسے امام حسن مجتبی کہتے ہیں۔ امام حسین کا ہم دن بڑے مناتے ہیں، یاد منانی بھی چاہیے، پر ہم حسن کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ امام حسین سے پوچھا کہ حسن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرمایا یہ میرا بھی امام ہے، یہ حسن میرا بھی امام ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں حسن میرا پیر ہے، بڑا بھائی، حدیث پاک کی روشنی سے دیکھا جائے نا، بڑا بھائی باپ کی مانند ہوتا ہے اور چھوٹا بھائی بیٹے کی مانند ہوتا ہے۔ حسن ہے نا، مصطفیٰ جان صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اور حسن مجتبی، یہ آپ نے سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو جنبہ ہے، جو اپنا سجدہ، وہ طویل حسین کے لیے کیا۔ ایسی بات نہیں ہے، کبھی حسین آتے تھے تو کبھی حسن آتے تھے۔ حدیث کی کتب میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حسین کے لیے بھی، حسن کے لیے بھی سجدے لمبے کیے، اور بعض کا دونوں بھائی آ جاتے تھے مسجد نبوی میں، دونوں بھائی آ جاتے تھے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیام کی حالت میں ہوتے تھے نا تو دونوں بھائی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگوں کے گرد گھومتے تھے، پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ٹانگیں مبارک کھول دیتے تھے، پھر بیچ میں سے گزرتے تھے، ادھر عبادت ہو رہی ہوتی تھی، ادھر حسنین کریمین کی کھیل ہو رہا ہوتا تھا، وہ کھیل رہے ہوتے تھے۔ اور جب ایک دفعہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے نا تو پشت مبارک پہ حسن تھے یا حسین، دونوں میں سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ لمبا کیا، ایک صحابی آگے بڑھ کر ہٹانے لگا، میرے پاک نبی نے ایسے ہی سجدے کی حالت میں اشارہ کر کے فرما دیا تو پیچھے ہی رہے۔ جب نماز مکمل ہو گئی نا تو فرمانے لگے اے میرے صحابہ جب یہ آ جائے نا تو انہیں پیچھے نہیں ہٹایا کرنا، انہیں آنے دینا، انہیں آتے رہے۔ اور جمعۃ المبارک کا ایک خطبہ تھا نا، آپ کو پتا ہے جب مولوی صاحب کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں بیچ میں بیٹھ جاتے ہیں، خطبے کا پہلا حصہ اور دوسرا حصہ، یہ پہلے نہیں تھا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ادھر حسنین کریمین، طیبین طاہرین، مسجد نبوی ہے، مدینہ دا شہر ہے، خوشیاں دل ہے، مسجد نبوی ہے، مصطفیٰ جان رحمت خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کھڑے ہو کے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین نیڑے آئے نا، مسجد نبوی دی جگہ اصل بھائی ہموار نہ بچے آن چھوٹے دوڑ کے آ رہے ہیں تے انہیں جو ایک ڈے پہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑ دیتا، خطبہ چھوڑ دیتا۔ سر جی میں بھی اپنے بچے نو مسجد لے جانا، الحمدللہ کوئی تھوڑا جاتی بھی ہوگی، تسی بھی اپنے بچے لے جاندے ہو، جڑا بھی معاملات ہو جاوے
امام دے پیچھے پڑھتے پے ہو بھی کدی بیٹے واسطے کوئی شے لیٹ کیتی نہیں ہوندی نہیں ہوندی پتہ لگ گیا نا تیرے بچے ہو رہے ہیں علی دے بچے کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا تو دونوں بھائیوں میں سے ایک بھائی گر گیا زمین پہ شاید زمین بھی چاہ رہی تھی کہ بہت سے ہمیں بھی مل جائے ان کو گرانے والا کوئی نہیں ہے میں یقیناً غلطی کر بیٹھا ہوں یہ اگر کیا آئے لیکن ادب پھر بھی ملحوظ خاطر تھا ان کو یزید نہیں گرا سکا پوری یزیدیت نہیں گرا سکتی یارو جس کو مصطفیٰ جان رحمت اپنے کندھے پہ سوار کر دے اسے گرائے گا کون جسے مصطفیٰ عظمت بخشے اللہ اکبر کبیرہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نور ہوا کرتا تھا ایک کندھے پر حسن اور دوسرے پر حسین اور بعض دفعہ میں نے حدیث کی کتابوں میں قبلہ جی پڑھا ہے ادھر بھی حسن ادھر حسین نماز میرے مصطفیٰ جان رحمت پڑھ رہے ہیں ایک کندھے میں حسن اور دوسرے میں اس طرح پکڑ کر دونوں کو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور پہلے عرض کر رہا ہوں قیام کی حالت میں مصطفیٰ جان رحمت کھڑے ہوتے ایک بھائی اندر ٹانگوں سے گزر جاتا دوسرا اسے پکڑنے کے لیے گزر جاتا ادھر نماز بھی ہو رہی ہے اور پیغمبر پاک کی عزت کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جا رہا ہے کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا دونوں بھائیوں میں سے ایک بھائی زمین پہ تشریف لائے تو کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ وہیں چھوڑ دیا بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں یہ جو خطبے میں اب سٹے ہوتا ہے نا وقفہ ہوتا ہے یہ وقفے کی وجہ ہی وہ بنے تھے حسنین کریمین طیبین طاہرین کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے بگرنا ادھر میں تقریر کر رہا ہوں ادھر سے میرا بھتیجا جو کوئی رشتہ دار آ جائے تو میں پیچھے سے بھائی صاحب کو کہوں گا کہ حاجی صاحب سے اٹھا لیں حافظ صاحب سے کہوں گا کہ اسے اٹھا لیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھانے والے کوئی نہیں تھے وضو کا ایک قطرہ پانے کے لیے سارے اصحاب عروہ بن مسعود کہتے ہیں لعاب دین مبارک پھینکتے ریٹ مبارک پھینکتے صحابہ دوڑ کر جاتے صحابیہ کہتی ہیں مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے منہ مبارک بال مبارک ترشبائے تو صحابہ یوں لپٹے جیسے بہت ہی کوئی قیمتی چیز بانٹی جا رہی ہے اور ان کے لخت جگر زمین پہ تشریف اٹھانے والے کوئی نہیں تھے بے شمار تھے اور مصطفیٰ نے یہ سعادت کسی اور کو نہ بخشی خود خطبہ دیر میں چھوڑ کر کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کر لائے نا پھر اپنے پاس بٹھایا اپنے پاس بٹھا کر دونوں کی طرف دیکھا پھر کچھ فرمایا دونوں کی پیشانیاں چومی اور سینے سے لگایا اللہ یار مجھے تو وہ منظر نظر آتا ہے جو منظر مصطفیٰ جان رحمت نے قدم مبارک رکھا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اتار کر فرمایا ہوگا لا اقسم بہذا البلد محبوب جو مٹی تیری نالین کو چومے اس کی شان یہ ہے کہ قرآن بنے گی بنی یا نہیں بنی سر سادہ سی بات ہے نالین کو مٹی چوم لے چومنے والی مفضول تھی نا مفضول جو افضل نہیں ہوتی اور جس نالین کو چوم رہی تھی وہ افضل تھی وہ افضل مفضول نے چوما سمجھنے والی بات ہے ٹائم ہو گیا میں سمیٹ رہا ہوں مفضول نے چوما افضل کو وہ مفضول افضل ہو اب مصطفیٰ جان رحمت اور حسنین کریمین کا موازنہ کیا جائے نا تو پھر کوئی موازنہ نہیں نبی نبی ہوتا ہے رسول رسول ہوتا ہے غیر نبی چاہے جتنا بھی مقرب ہو وہ اتنا اعلیٰ عرفہ نہیں ہوتا جتنا نبی افضل ہوتا ہے یہ عقیدہ لے کر جائیں کائنات عالم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سلطان ہیں انبیاء کے بولیے نا ذرا سلطان ہے میرے پاک نبی کے پائے کا رسول کوئی نہیں نبی تو نبی رہے نا پہلا مرتبہ ہوتا ہے رسول کا اس کے بعد انبیاء کا سلسلہ ہوتا ہے اور میرے پاک نبی امام الانبیاء و امام الرسل ہے اللہ کے بعد سب سے بڑا کون ہے مصطفیٰ مصطفیٰ کے بعد سب سے بڑے رسول ہیں رسولوں کے بعد سب سے بڑے انبیاء ہیں اس کے بعد غیر نبی کی بات آئے گی یہ مہربانی کیجئے عقیدے کو جو ہے نا وہ تھوڑا سمجھنا ہے بات امام حسن مجتبی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں افضل ہیں شانوں والے پر نبی کا مقابلہ نہیں ہے نبی نبی ہوتا ہے رسول رسول ہوتا ہے پر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب دیکھیے جو میں اشارہ کر رہا تھا کتاب جی مفضول نے افضل کو چوما
وہ مٹی افضل ہو گئی. اب افضل نے مصطفیٰ کی بات کر، سبحان اللہ. میں وہ ادھر وہ یوز نہیں کرتا مفضول کا لفظ. افضل نے حسنین کو چوما. سبحان اللہ. اگر آپ سمجھ رہے ہیں نا بات کو، مٹی تھی کم تر، مصطفیٰ جان رحمت تھے اعلیٰ اولا اکمل اشرف افضل تھے، اس نے مصطفیٰ کے قدموں کو چوما، وہ اعلیٰ ہو گئی. اگر اعلیٰ ہی سبحان اللہ. حسنین کو چوم لے. سبحان اللہ. توجہ، وہ ہمارے مفتی صاحب ہوتے تھے، وہ کہتے تھے حسنین نو مصطفیٰ دی جگہ. سبحان اللہ. میری قیمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت آ رہا ہے. اور یہ تو پلے ہی اس آستانے پہ ہیں جس آستانے کی قسم رب اٹھاتا ہے. ان کی تو تربیت ہی اس گود میں ہوئی ہے جس کو دیکھنے والا، میرے باپ نبی نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا جہنم کی آگ حرام ہے. آج تک ہم جمعے کا خطبہ جو دیتے ہیں نا، ہمیں یاد آنی چاہیے. یہ جو رکتے ہو سٹے کرتے ہو، ایوب بھائی بیٹھ جاتے ہیں بیچ میں، کیوں بیٹھتے ہیں؟ یہ سنت ہے مصطفیٰ کی، اور سنت ہے حسنین کریمین کی محبت کی. ہاں، ان کی محبت میں مصطفیٰ بیٹھے، اور پھر ایسی سنت بنی کہ قیامت تک قائم رہے. یار اس گھرانے اور اس آستانے کی نا اسلام پر بھی بڑی قربانیاں ہیں. اسلام پھر آپ بڑے ہوئے، آپ نفیس طبیعت کے مالک، بڑے فیاض اور سخی تھے. ایک دفعہ آپ وضو کروا رہے تھے، غلام کے ہاتھ سے برتن گرا اور آپ کی پیشانی اقدس پہ لگا، اور غلام نے آگے سے قرآن پڑھا. سبحان اللہ. کہ اللہ انہیں پسند کرتا ہے جو معاف کرنے والے، سبحان اللہ. اللہ انہیں معاف پسند کرتا ہے جو درگزر کرے. میرے پاک علی کے پاک بیٹے سبحان اللہ. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تجھے معاف کیے. سبحان اللہ. پھر اس نے آیت پڑھی، فرمایا تجھے آزاد کیے. سبحان اللہ. آپ کے پاس ایک سائلہ آ گئی، ایک عورت، بوڑھی عورت. آپ مسجد نبی میں تشریف فرما تھے. عرض کرتی ہے میرے حالات ٹھیک نہیں، روگاں وچوں روگ محمد، جس دا نام غریبی، اوکھے ویلے چڑھ جاندے نے رشتہ دار قریب. مشکل وقت میں بہرحال یہ تو لجپال گھرانہ ہے، گھر میں کچھ بھی نہ ہو، آل بیت کا یہ وطیرہ ہے، اپنی چادر مبارک ہی دے دیتے. سبحان اللہ. اپنے سیرت نور طیبہ حضور آپ نے پڑھ رکھا ہے. میں نے بھی پچھلے لیکچر میں غالباً بیان کیا تھا. وہ سائل آیا تھا نا، تو سلمان فارسی کو کہا یہ چادر جا کر اس یہودی کو دے. بیان کیا تھا. یہ وہ آستانہ حسن مجتبی کے پاس آئی وہ اماں، اس نے کیفیت دیکھی، آپ سادگی میں تشریف فرما تھے تو واپس جانے لگی نا، تو آپ نے فرمایا اماں تیرا کیسے آنا ہوا تھا؟ تو وہ عرض کرتی ہے حضور میں حاضر ہوئی تھی، تنگ دست تھی، تھوڑے حالات ٹھیک نہیں تھے، تو میں نے کہا لجپال گھرانہ ہے، سخیوں کا سخی گھرانہ ہے، آل رسول ہے، اہل بیت کا آستانہ ہے، کچھ مانگ لوں گی. تو آپ نے فرمایا پھر مانگتی کیوں نہیں؟ میں نے سوچا کہ آپ کی کیفیت ایسی ہے. آپ نے فرمایا ذرا قریب آنا. حضرت جی جب پاس آئے نا، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے در پہ زمین پر اس طرح ہاتھ رکھا. سبحان اللہ. جس جگہ پہ ہاتھ رکھا تھا ساری مٹی سونا ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ساری مٹی سیرت حسن مجتبی علی کو ساری مٹی سونا. آپ نے فرمایا اتنا کافی ہے یا اور دو؟ تو کہا ہوگا انشاءاللہ وسدار ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ. سبحان اللہ. ماں جی لے گئی. اور اگلی بات بھی میں عرض کرتا چلوں، حضرت سیدنا امیر معاویہ اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات ٹھیک تھے. پہلے معاملات جو ہوئے صلح کے بعد حالات ٹھیک تھے. ہم ان کی لڑائی ان کے معاملات پہ ڈسکس نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے اکابرین نے کہہ دیا ہے خاموشی. کہ پھر لسان کا معاملہ آ گیا، بس دیٹس آل، صلح کر لی. کیوں؟ اس کا اشارہ میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات نور میں فرما دیا تھا، یہ میرا بیٹا سید ہے اور یہ دو مسلمانوں کی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے. ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بولے نا، ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہوئی نا. تو پھر اس پہ قائم بھی ہے. ہم حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی اس لیے نہیں دیتے، ان کی شان میں گستاخی اس لیے نہیں کرتے، ان کے لیے اچھے الفاظ اس لیے رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ امام حسن مجتبی نے صلح کی ہے. ایسا ہی ہے، ہم
حسن کو دیکھتے ہیں اور یزید کو ابا آسان نہیں بنا سکتے. نہیں بول دے کیونکہ اس سے امام علی مقام امام حسین نے جنگ کی ہے. بات تو دونوں طرف کلیئر ہو گئی. دو شہزادے میرے پاک نبی کے شہزادے جن کی طہارت پاک دامنی اور عصمت نے قرآن میں اپنا واضح مقام بیان کر کے بتایا یہ وہ گھرانہ ہے جس کی پاکی کی قسمیں رب اٹھاتا ہے. سبحان اللہ. حسین نے جنگ کی, یزید نال اجے بھی جنگ کی. توجہ ہے, یزید نال حسین کی تھی تے ہن یزیدی فکر والے نال اسا سنیاں کرنی. ایویں گل ہے گل یار کلیئر ایسے رولا رپا دا ہے ہی کوئی نہ. بس امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ نال صلح کی تھی, ساڈی بھی صلح. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کمینہ نال جنگ کی تھی, ساڈی بھی جنگ ہے. اور اس تو بعد کی عقیدہ تے سنیاں دا عقیدہ سونا تے میٹھا. ہم نے جب بھی مانا ہے مصطفیٰ جان رحمت کی نسبت کو مانا ہے. میرے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یہ میرے وہ غلام ہیں جو سارے جنتی ہیں. ہم نے مانا سارے جنتی ہیں, فرمایا سارے ہدایت یافتہ ہے. ہم نے مانا سارے ہدایت یافتہ ہے, جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا سارے جنتی. اور کیا ہمارا تو جنتی 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 جنتی. بات کلیئر ہو گئی نا. یہ تو سر گھرانہ ہی عالی مرتبہ ہے. اور پھر فرمایا محبت نہیں مودت. محبت نہیں محبت وہ ہوتی جس کے میں گزارے کی گنجائش ہوتی ہے. ہمارے علماء اکثر مثال دیتے ہیں کہ جو پانی ہے نا وہ مچھلی کے لیے مودت کی اہمیت رکھتا ہے اور میڈک کے لیے محبت کی, کچھوے کے لیے محبت کی. میڈک کو پانی سے باہر نکالیں وہ زندگی گزار لیتا ہے. سر آپ نے بات سمجھنی ہے, میں ختم کر رہا ہوں. میڈک پانی سے باہر رہ کر گزارا اور مچھلی اس کا گزارا نہیں ہوتی. فرمایا اگر اتنا کچھ تمہیں ملا ہے نا تو پھر میں آپ سے محبت نہیں مودت مانگ رہا ہوں. کیا مانگ رہا ہوں؟ ایسی محبت کرنا, ایسا پیار کرنا, ایسی لگن رکھ لینا کہ جس لگن کے بغیر تمہارا گزارا نہ ہو. توجہ ہے نا. میری اہل بیت سے, میرے گھرانے سے, میرے آستانے سے, میرے والدین سے, میری ازواج سے, میرے دامادوں سے, میرے سسر سے, میرے بچوں سے ایسا پیار کرنا, ایسا کرنا کہ اس پیار کے بغیر ایک پل بھی تمہیں موت کے جیسا نظر آئے. اگر کریں گے تو ملے گا کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیشہ ہمارا بھلا چاہا ہے. فرمایا من ماتا علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماتا شہیدا. سبحان اللہ. فرمایا اب میں تو تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں, تم میری اہل بیت سے پیار کرنا. سبحان اللہ. جب مرو گے شہید مرو گے. اگلی روایت میں آتا ہے فرمایا تم میرے بچوں سے, میری اہل بیت سے, میرے گھرانے سے پیار کرنا, جب مرو گے مومن مرو گے. فرمایا تم ان سے پیار کرنا. حدیث سے سننی ہے, سبحان اللہ کہ میں پورے پہ ختم کر رہا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا جو ان کی محبت لے کر مرے گا اسرائیل اس کی روح اس وقت تک قبض نہیں کرے گا جب تک اس کا گھر اسے جنت میں دکھا نہیں دے. سبحان اللہ. اللہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اہل بیت سے پیار کرنا, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری قبر کو بقائے نور بنا دے. پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اہل بیت سے پیار کرنا, جب مرو گے اہل سنت و جماعت مرو. پتہ چلا یہ ناجی فرقہ ہے, یہ بخشا ہوا فرقہ ہے. وگرنہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرماتے
کہ اگر ان سے پیار کرو گے پکے سنی مرضی، سبحان اللہ اگر ان کی محبت میں کمی آ گئی، سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے سمیٹو، میرے قیمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت غلام تشریف فرما ہے۔ میرے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا گیا کہ حسنین کریمین نے 2-3 دن تو کھانا نہیں کھایا، خدا دی قسم ہے یہ بڑے بادشاہ لو پر انہاں فاقے کٹن ساڈے واسطے نا تاکہ انہاں دی سنت بنے، توجہ ہے نا۔ میرے قیمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں تو حسنین کریمین نے کھانا نہیں تناول فرمایا۔ قیمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون ہے جڑا میرے بچوں کو کھانا کھوے؟ حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اگر سعادت میرے مل جاوے نا میں تعزیز آپ دا مشکوروں بن مدرسہ میرے کریم اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شان میں یہ سعادت تینوں دیتی۔ گھر گیا کھانا تیار کیتا، کھانا تیار کر کے بی بھی کرما لیا نہیں پر کھانا تیار کر کے خدمت پیش کیتا، آپ نے تناول فرمایا۔ میرے کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ عبد الرحمن نے نا یا رسول اللہ بڑے بچے کو کھانا کھوایا۔ میرے کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن کو اگے با کے فرمایا عبد الرحمن تو میرے بچوں کو کھانا کھوایا نا؟ سبحان اللہ اللہ سر جی بنی اسرائیل واسطے نا ہر شاہ تو کھانے لگ گیا، توجہ ہے نا۔ میرے کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈی کھانے کی لوڑ ہوندی نا اشارہ کرتے تھے جنت دے کھانے ایک سے آدھر، پر میرے کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی دکھایا۔ میری آل بیت احسان کر سکتے مقام بھی تو ملنا ہے۔ میرے کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن تو میرے بچے کو کھانا کھوایا تیری دنیا دا ضامن خدا۔ سبحان اللہ تے چوکھا میرا اور نہیں کمدا، توجہ ہے یا نہیں؟ تیری دنیا دا ضامن، تیری دنیا ساری سوکھی خدا کا چھڑنی ہے تے تیری آخرت ساری سوکھی محمد مصطفیٰ کر چھڑنی۔ تیری دنیا خدا کے ذمہ، تیری آخرت مصطفیٰ کے ذمہ۔ آل بیت نال پیار کرو، اس آل بیت دے ہر فرد نال کرو، جن نال پیار ہوئے نا بھائی جان ان دے قول و افعال نال بھی پیار ہوئے۔ میں وہ باتیں نہیں کرتا جو نہیں کرنے والے، لیکن جی علی دے پتر کو تھپڑ لگے نا تے تکلیف علی کو نہیں ہوتی، علی دے پتر لگ جاتی ہوئے نا تکلیف علی کو ہی ہوتی تے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوتی۔ لہذا ویروا نہ کر، ایک ماں پیو دے 2 پتر ہوئے تے بندہ ایک نال پیار کرے دوے نال نہ کرے، ماں پیو راضی ہو سکے نہیں؟ تسی والدین بھی بیٹھے ہو، ایک نو آکھیے بھی ہے نلائق ہے دوے نال آکھیے ٹھیک ہے، عام دنیا داری دے معاملات ہیں نہیں نا والدین میں چنگا لگ رہا ہے تے تو ساری زندگی حسین تے نعرے مارے حسن دی میری تینوں پریشانی بنے، تیرے ان تے گل نہیں۔ مولا علی بھی کہیں نہیں راضی ہونا، سیدہ زہرا پاک بھی کہیں نہیں راضی ہونا، راضی میں ہی ہونا نے تسی آکھو حسین نو بھی سلام ہے تے حسن نو بھی سلام ہے، حسین دی عظیم قربانی نو بھی سلام ہے تے مولا حسن پاک دی عظیم صلح نو بھی سلام ہے۔ اسی اہل بیت تے ہر گھرانے نال پیار کرو، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین۔ اللہ پاک عمل دی توفیق دے، سنتا پڑھ۔